الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا نبوة بعده لا رسول بعده ولا كتاب بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وأيضا في رواية آخر إنما الأعمال بالخواتيم وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان آمنت بالله وبآياته ادب کی ذو سے روشن زندگی ہے ادب کی ذو سے روشن زندگی ہے ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے ادب سے زندگی کیوں کر جدا ہو ادب سے زندگی کیوں کر جدا ہو ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ألف ألف مرة بعدد كل ذرة كما تحب وترضى میرے انتہائی واجب الاحترام میزبان مکرم حضرت مولانا عبدالباسط خان صاحب سلمہ و جملہ برادران، اوپر مدرسہ کے حال میں عفت والی پردہ نشین میری تمام مائیں بہنیں، بہت بڑی سعادت ہے میرے لیے، میں اپنی خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مجلس کا مجھے حصہ بننے کی توفیق بخشی۔ اس پر میں اپنے میزبان مکرم اور اپنے تمام بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر نشست کے اندر چند کلمات اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنی اصلاح اور اطلاع کی نیت سے کہنے سننے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما دو۔ یہ گلشن یوں ہی تعزیز مہکتا رہے، دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شاد و باد رکھے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جن جگہوں پر اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، حدیث پاک پڑھائی جاتی ہے، وہ بیوت اللہ ہیں، اللہ کے گھر ہیں۔ اللہ پاک ان مبارک نسبتوں کے ساتھ ہمیں جڑا رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کی نظر کرم ہوئی، کہاں ہم گائے بیل بھینس چرانے والے لوگ اور کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک مجلس، آپ کے مبارک فرامین کی مجلس۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ کے محبت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہر وقت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے اور خوش ہوتے تھے اور سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔
اللہ پاک نے ان کے ذوق کی تسکین کے لیے غار ثور میں اپنے محبوب کو ان کی جھولی میں سلایا۔ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ ہماری جو نسبت ان کے ساتھ لگی ہے، دیکھو زانوں پہ صدیق کے مصطفیٰ غار میں سو گئے، جب سے نسبت نبی سے ہوئی ہم بڑے آدمی ہو گئے۔ ہمیں کون پہچانتا تھا؟ ہماری کیا عزت تھی؟ ہمارا کیا مقام تھا معاشرے میں؟ کہاں پڑے ہوتے؟ کہیں کوئی مکینکی کا کام کر رہے ہوتے، کہیں کسی گراج میں پڑے ہوتے، کہیں جھاڑو دے رہے ہوتے، کسی کی نوکری کر رہے ہوتے۔ یہ اس کا کس قدر نام ہے کہ اس نے ہمیں دین کی اس مبارک نسبت کے ساتھ جوڑ دیا اور قبول کر لیا۔ اہل علم سے گزارش ہے کہ اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے بہت نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس پہ شروع ہو جائیں تو گھنٹوں چاہیے کہ اللہ نے کتنا کرم فرمایا، لیکن جو موضوع ہے اسی پہ بات کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت علم کی رکھی ہے، جس مبارک نسبت سے اللہ پاک نے مجھے آپ کو جوڑا ہے۔ ایک گزارش اہل علم کے لیے ہے اور ایک گزارش ان کے آئے ہوئے والدین کے لیے ہے۔ انہی دو گزارشات پر میں اپنی بات کو مکمل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محض اپنی رضا کے لیے ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرما دے۔ اہل بات سے اور اہل علم سے تو گزارش ہے کہ اپنی اس نسبت کی قدر کریں اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کریں، اپنے والدین کی دعائیں لیں، اپنے اساتذہ کی دل و جان سے خدمت اور عقیدت رکھیں، کسی بھی استاد کی حقارت کبھی بھی دل میں نہ لائیں، سارے قابل احترام ہیں، کبھی بھی کسی کا علم تولنے کی نیت سے نہ بیٹھیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب معارف القرآن یہ گزرتے تھے کسی مجلس سے بھی تو جہاں کہیں دین کی بات ہو رہی ہوتی یا وہاں تشریف فرما ہوتے بیٹھ جاتے۔ ایک دن کسی طالب علم نے کہا، حضرت آپ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی ہیں اور آپ یہاں کے فاضل ہیں، اور کوئی بھی طالب علم آپ کے شاگردوں کے شاگرد بھی اگر بیان کر رہے ہوں، بات ہو رہی ہو، آپ بیٹھ جاتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ اس تواضع کی وجہ کیا ہے؟ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس مجلس میں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس بچے کی، اس طالب علم کی زبان پہ اللہ پاک وہ بات جاری فرمائے کہ جو میرے علم و عمل کے لیے کافی ہو جائے، جس سے میرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ کبھی بھی کسی کی بات کو، کبھی بھی کسی دینی محفل کو کم تر سمجھ کے نہیں بیٹھنا، طلب سے بیٹھنا، پوری توجہ سے بیٹھنا، عمل کی نیت سے بیٹھنا، تو اللہ پاک اس بات میں تاثیر بھی پیدا فرما دیتے ہیں، بولنے والے کے لیے اللہ اس کے اشارہ صدر بھی فرما دیتے ہیں، کیونکہ سامعین کی توجہ پہ اللہ بات کھولتے ہیں اور پھر اللہ پاک عمل کرنا بھی آسان فرما دیتے ہیں۔ اہل علم کے لیے تو ہمارے بڑوں کی زندگی ہے کہ ہم جن اپنے اسلاف کے نام لیوا ہیں، جن بزرگوں کی قربانیوں سے دین ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے کن مجاہدوں مشقتوں کے ساتھ اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے، ان کی اس قربانی کو سامنے رکھ کے ہم بھی دین کے لیے وہی جد و جہد کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے ہر وقت چمٹے رہتے تھے، اور باقی اصحاب پیغمبر کی بنسبت سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، سب سے زیادہ روایات نقل کی، اور فخر کا یہ عالم کہ راستے میں بے ہوش پڑے ہوتے اور گزرنے والا گردن پہ پاؤں رکھ کے دبا کے گزرتا، اس سے مرگی کا جنون کا علاج کیا جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں مجنون ہو گیا ہے، اسے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں بخدا وہ مرگی نہیں ہوا کرتی تھی، وہ بھوک تھی، بھوک کی وجہ سے یہ بے ہوشی آتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قربانیوں کے ساتھ صحابہ کرام نے دین کو آگے پہنچایا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، یہ تو ابتدائی اسلام کے ادوار کی اور دور کی بات ہے۔ آگے چلیے، جن کی کتابوں میں ہم حالات پڑھتے ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، جن کی زندگیوں سے ہوتا ہوا، جن کی قربانیوں اور مجاہدوں سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، انہوں نے کس مشقت کے ساتھ دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ بخدا ہمارے یہ اسلاف
ہمارے یہ اکابر یہ جد و جہد نہ کرتے، یہ محنت نہ کرتے، تو جتنی سہولیات آج ہیں، جتنی آسائشیں آج ہیں، جس سہولت کے ساتھ، جس طرح ناقدری کے ساتھ آج ہم علم کو حاصل کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہمارے پلے کچھ پڑتا بھی یا نہ پڑتا۔ علم تو مشقت سے آیا ہے، اس کے لیے تو قربانی ہے۔ اور جس طرح جماعت کی نماز میں آخر میں آنے والے کو، حدیث میں آتا ہے نا، پوری جماعت کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے، ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ہمیں اللہ پاک نے آخری نشست، آخری محفل اور مجلس کا حصہ بنایا۔ اللہ ہمیں بھی ان مشقتوں کے ساتھ، مجاہدوں کے ساتھ، پڑھنے والے آنے والے بچیوں کے سبق میں اللہ ہمیں بھی حصہ نصیب فرما دے، اللہ ہمیں بھی اس میں سے کچھ حصہ نصیب فرما دے۔ بڑی مبارک مجلس ہے، بڑی مبارک ہے، اور مبارکباد کے لائق ہیں وہ بچیاں جنہوں نے مشقت کے ساتھ، مجاہدے کے ساتھ، ڈانٹ ڈپٹ سن کے، معلمات کی، اساتذہ کی، والدین کی جھڑکیاں سن کے، قربانی کے ساتھ علم کو حاصل کیا۔ اب اس کی اس نسبت کی قدر کرنی ہے، اور ہمیشہ اپنے بڑوں کی زندگی کو سامنے رکھنا ہے کہ کس مشقت اور کس حالات میں انہوں نے اس علم کو لکھا اور پڑھا اور ہم تک پہنچایا۔ اور علم نام ہی زہد و تقویٰ کا اور تواضع کا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں جا رہے ہیں، تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے کو لوٹ لیا۔ ڈاکوؤں نے قافلے کو لوٹا تو ان سے سب کچھ چھین لیا، کپڑے لے لیے، درم دینار جو کچھ تھا لے لیا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وقت مخطوطات ہوتے تھے، ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھی، ساتھ ساتھ بر مشقت سے لکھی ہوئی کتابیں بڑی بڑی۔ میری سواری سے چوروں نے وہ کتابیں بھی اٹھا لی، تو کہتے ہیں میں وہ ڈاکو کے سردار کے پیچھے بھاگا، جا کے میں نے اس کی منت کی، پاؤں پکڑے خدا کے لیے، اس تھیلی سے تیرا کچھ نہیں بنے گا، یہ والا گورا جو ہے یہ مجھے دے دے، اس میں تیرے کام کی چیز نہیں ہے۔ یہ کتابیں ہیں، وہ کپڑے اور درم اور دینار آپ کے کام آئیں گے، یہ کتابیں آپ کے کام آنے والی نہیں، یہ آپ مجھے دے دو۔ تو اس ڈاکو نے کہا مولوی جی جاؤ کام کرو، العلم ما فی الصدور لا ما فی الصدور، علم وہ ہوتا ہے جو سینے میں ہو، جو ان کتابوں میں ہو وہ علم نہیں ہوتا۔ اگر کتابوں میں علم ہے تو اب مولوی میں ہوں، تو مولوی نہیں ہے، جا کتابیں تو میرے پاس ہیں۔ حضرت امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس ڈاکوؤں کے سردار چور نے مجھے وہ سبق دیا کہ قسم اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس کے بعد جس طرح لوگ قرآن مجید کو حفظ کرتے ہیں، میں نے اس طرح اللہ کے نبی کے فرمان اور حدیث کو بھی یاد کرنا شروع کر دیا۔ آج ہمیں ہم سے کوئی کہہ دے چھوٹی سی کتاب ہے قدوری کی، کنز کو، ہدایہ کی کسی کتاب کو، یہ تو ماشاءاللہ علمی گھرانہ ہے، سارے جانتے ہیں ان کتابوں کے نام اور پڑھتے ہیں، کوئی کہہ دے چھوٹی کی کتاب ہمیں لکھنے، ہم پسینے میں ڈوب جائیں، کتنا لکھ سکتے ہیں ہم؟ اور جس وقت کوئی چھاپے نہیں تھے، کوئی سہولت نہیں تھی، یہ کتابیں نہیں چھپتی تھی، ہاتھوں سے بیٹھ کے قلم سے لکھتے تھے، تو کس مشقت سے ہمارے اسلاف نے اس دین کو حاصل کیا۔ ہمیشہ اپنے بڑوں کی زندگی کو سامنے رکھنا۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، امام المحدثین فرماتے ہیں یہ خبر مشہور ہوئی، افواہ پھیل گئی دارالعلوم میں کہ حضرت دنیا سے چلے گئے، بیمار تھے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم کچھ طلباء کے ساتھ دوڑے بھاگ کے آپ کے حجرے مبارک میں پہنچے تو دیکھا کہ اپنی کونیوں کو زمین پہ دبائے ہوئے آگے کتاب کھولی ہوئی شاہ صاحب مطالعہ کر رہے، تو بڑے رقت کے عالم میں حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں ہم نے عرض کی استاد جی سے، حضرت شاہ صاحب سے کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے، کون سے ایسا مسئلہ رہ گیا تھا جو اس بیماری اور اس نزع کی کیفیت میں آپ ہمیں بتا دیتے، ہم آپ کو کتاب سے وہ مسئلہ نکال کے دے دیتے، اتنی مشقت اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت شاہ جی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کوئی مسئلہ رہ نہیں گیا، بس یہ پیاس ہے نا علم کی، اس پیاس کا کیا کرو؟ آج وہ پیاس ختم ہو گئی۔ ہمارے جو اہل علم ہیں، علماء ہو یا عالمات، طلباء ہو یا طالبات، وہ ذوق ختم ہو گیا علم کا، وہ پیاس مر گئی، اللہ اس پیاس کو زندہ فرما دے، اللہ ہمیں دین کا وہ درد نصیب فرما دے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کے حوالے سے جامعہ نظامیہ بغداد کے اندر نظام الملک بادشاہ تھا، اس نے اس مدرسے کا سارا انتظام، سارے اخراجات اٹھا رکھے تھے،
دورے کے لیے آیا مدرسے میں، وزٹ کیا مدرسے کا، مختلف طلباء سے سوالات کیے، کیا بننا چاہتے ہو، علم سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہو؟ کسی نے کہا بڑا قاضی بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا بڑا خطیب بننا چاہتا ہوں، کسی نے کہا بڑا مفتی بننا چاہتا ہوں۔ بڑے پریشانی کے عالم میں نظام الملک لوٹ رہے تھے، تو دیکھا مدرسے کے دروازے سے ایک طالب علم کتاب لیے ہوئے داخل ہو رہا ہے، کتاب میں مگن جا رہا ہے، اس کو بازو سے پکڑا، جھنجھوڑ کے پوچھا تو بتا بیٹا تو کیا بننا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جس کے دین کو پڑھ رہا ہوں جا رہا ہوں اسی کی رضا کا متلاشی، اللہ کی رضا چاہتا ہوں۔ اور یہ طالب علم حضرت احمد غزالی، جن کو ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یہ وہی طالب علم تھے۔ تو مدرسے کے محتمم سے نظام الملک بادشاہ نے پلٹ کے یہ بات کی، کہا پہلے جو آپ کے طلباء نے جوابات دیے تھے، جی چاہتا تھا کہ اس مدرسے کی عمارت کو منہدم کر دوں گا اور ان کے ساتھ کوئی تعاون آج کے بعد نہیں کروں گا، بند کر دوں گا یہ مدرسہ۔ ایک بچے نے دروازے سے داخل ہوتے ہوئے جو بات کی ہے، اب اس مدرسے کو بند نہیں کروں گا، اس کے اخلاص نے میرے دل کو جیت لیا۔ اخلاص والا ہو تو ایک بھی کافی ہے۔ یہ تو میری چند معروضات وہ اہل علم کی نظر تھی کہ ہمیں ذوق اور مجاہدے کے ساتھ علم کے حصول کے لیے اور علم کے حاصل کرنے کے لیے تڑپیں اور یہ مشقت اختیار کریں، اس درجے کی ہم تکلیف اٹھائیں علم کے حصول کے لیے، قربانی کریں، قربانی کے ساتھ پڑھیں۔ اور ابھی جملہ عرض کیا نا میرے پیارے بھائی نے، کل ہم ہمارے قریب پڑوس میں بڑا بہترین ادارہ ہے ہمارے وہاں بھی 7 سے 8 بچیاں فاضلہ بنی، بخاری شریف کا آخری درس تھا، کچھ چند منٹ وہاں گفتگو کا موقع ملا، میں نے وہاں بھی علماء کرام سے کہا، یہ بات عرض کی کہ آخری سبق کے موقع پر فارغ ہونے والے طلباء یا طالبات ہوں، ان سے یہ کہنا کہ آپ فارغ ہو رہے ہیں، اس جملے کو بدل دیجئے، بلکہ یہ کہیے کہ اب تو آپ اور زیادہ مصروف ہو رہے ہیں، اب تو آپ کی تشکیل ہو رہی ہے، آپ فارغ نہیں ہوئی، آپ پہ اور مزید ذمہ داری بڑھ گئی کہ اب آگے معاشرے کے اندر آپ نے عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے، آپ کے ساتھ علماء کی نسبت لگ گئی، اب اس نسبت کا خیال رکھنا ہے، آپ کا لہجہ، آپ کی گفتار، آپ کی رفتار، آپ کا وقار، آپ کا چال چلن، معاشرتی زندگی، خانگی زندگی، ازدواجی زندگی، عملی زندگی کے عملی میدان میں ہر قدم پر آپ کے لیے امتحان اور آپ پر ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے کس طرح قدم پھونک پھونک کے رکھنے ہیں۔ طالب علمی کا زمانہ، اس زمانے میں ہماری یہ تڑپ ہوتی ہے کہ کب فارغ ہوں گے، جان چھوٹے گی استادوں کی جھڑکیوں سے، اس مطالعہ تکرار سے، اس مشقت سے جان چھوٹے گی، اس وقت یہ فکر ہوتی ہے۔ لیکن یہ فارغ التحصیل ہوتا ہے بندہ، پھر اسے سمجھ آتی ہے کہ یہ تو اور امتحان میں پڑ گئی، ابھی تو اور مشقت میں پڑ گئی۔ اور دوسری گزارش میری والدین کے حوالے سے تھی، بہت ساری مولانا نے عرض کیا مستورات تشریف رکھتی ہیں، جو بچیوں کی مائیں ہیں، آپ نے ان کو ماحول میسر کرنا ہے۔ ایک مرد پڑھا، ایک فرد پڑھا، ایک عورت پڑھی، پورا خاندان پڑھا۔ مرد کے پڑھنے سے دین چوکھٹ تک رہے گا، عورت کے پڑھنے سے وہ دین چوکھٹ سے اندر آئے گا۔ گھر کی دینی زندگی کو زندہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، گھر کے اندر دینی ماحول کو بنانا بہت زیادہ ضروری ہے، ہماری فضا ماحول گھر کے اندر دین والی ہو۔ اور اخلاقیات کے باب میں یہ اپنی آخری معروضات کے زمن میں ہر جگہ یہ گوش گزار کرتا چلوں، ہر جگہ یہ درخواست کرتا ہوں کہ جتنی باتیں پہلے عرض کی، علم ہو، بدنی عبادت ہو، نماز ہو، تلاوت ہو، تسبیح ہو، اذکار و ذکر ہو، احادیث کا پڑھنا پڑھانا ہو، یہ سارے 10 سے 15% ہیں، 80 سے 90% وہ ہماری معاشرت اور اخلاقیات ہیں، وہ بگڑی ہوئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی میں تجھ کو اولین و آخرین کے اخلاق بتا دوں، میں تجھے اولین و آخرین کے اخلاق بتا دوں، میرے پیارے محبوب ضرور بتلائیے نا کیا ہیں اولین و آخرین کے اخلاق۔ فرمایا پہلوں کے اور آنے والوں کے، قیامت تک آنے والوں کے سب سے بہترین اخلاق یہ ہیں، جو تجھ سے کاٹے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ سے دور ہو تو اسے قریب کر، جو تجھ پہ ظلم کرے اسے تو معاف کر دے۔ یہ نہیں کرتے ہم،
ہماری معاشرت بگڑ گئی، ہم کہتے ہیں کہ سر تختے سے لگ جائے گا، معاف نہیں کریں گے۔ میں اور آپ جو علم سے وابستہ ہیں، اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو عام معاشرت پہ پھر کیا گلا، عام لوگوں پہ کیا گلا جب ہمارا رویہ اتنا سخت ہو جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے خاندان کے قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہر وقت یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالت کفر میں کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اہلیہ بھی شامل تھی، دونوں میاں بیوی نے مل کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کا مسئلہ بنایا، ہاتھ پاؤں کاٹ دیے، حتیٰ کہ کلیجہ بھی نکال کے چبا ڈالا۔ کون معاف کرتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی جا تجھے بھی معاف کر دیا، میری محفل میں میرے ساتھیوں میں ذرا چھپ کے بیٹھا کر، تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ اس میں بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت تھی۔ علماء لکھتے ہیں سامنے اس لیے نہیں بٹھاتے تھے کہ کہیں میری ناراضگی کی نظر پڑ کے اس کی عاقبت خراب نہ ہو جائے۔ جان کے دشمن کو بھی معاف کر دیا۔ ہم نہیں کرتے ہیں، نہیں کرتے معاف، کہتے ہیں صرف تختے نہ لگ جو سینہ معاف کر۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراضگی بنائے بیٹھے ہیں۔ بہت ساری پریشانیوں اور بیماریوں کا علاج ہے معاف کر دینا۔ بات کو چھوڑ دیا کرو، انسان کو نہ چھوڑا کرو۔ یہ معاشرت کے بگڑنے کی ابتدا ہے۔ ہم بات کو پکڑے بیٹھے ہیں، انسان کو چھوڑ بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قطع تنقید کیے بیٹھے ہیں۔ یقین جانیے ساری رات کا تہجد گزار، ساری رات مصلی پہ رب کے حضور رونے والا، سارا دن صائم النہار ہو، سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھتا رہے، بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کے روئے، گنبد خضرا کے سامنے بیٹھ کے روئے، ساری عبادات اولیاء کا مقام رکھنے والی عبادات ساری حاصل کر لی ہوں، دل میں ذرہ برابر کینہ ہو، اپنی نجات نہ سمجھے، بہت بڑا نقصان ہے۔ سینہ ہو وہی قیمتی اور نگینہ ہو جو بے کینہ ہو، جس میں کینہ نہ ہو وہی سینہ قیمتی۔ اللہ یہ دل نصیب فرما دے۔ کتنا سارا برادریوں میں توڑ اور مستورات کا مجمع ہے۔ خواتین اسلام آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتا چلوں، آپ کا معاشرے کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ بچوں کو بھی منا لیتی ہو نا، خاوند کو بھی منا لیتی ہو، بچوں کو بھی منا لیتی ہو، بھائی کو بھی منا لیتی ہو، چھوٹی چھوٹی وہ عارضی چیزیں، دنیا کی عارضی ضروریات، ان کے لیے تم انہیں منا لیتی ہو، تو اتنے بڑے عظیم دین کے شعبے کے لیے کون نہیں منا سکتی؟ منت سماجت کر کے منا لیا کرو، خود بھی مان جایا کرو، دفع بلا کیجئے نا، چھوڑ دیجئے نا، کیا ملے گا ہمیں نفرت کر کے؟ وہ نفرت کرتے ہیں، ہم محبت کریں گے۔ آپ یقین جانیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے کریمانہ اخلاق کو اپنائیں گی، آپ کا گھر جنت بن جائے گا، دماغ ٹھنڈک بن جائے گا، دماغ بھی روشن ہوگا، سینہ بھی روشن ہوگا، جو بے کینہ ہو، دل میں کینہ نہ ہو، نفرت نہ ہو۔ بہو ساس کو ماں کا درجہ دے، ساس بہو کو بیٹی کا درجہ دے، دیکھیں کیسے نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ بیٹی سے گھر میں ڈنر ٹوٹ گیا، بیٹی سے گھر میں کوئی اچھی قیمتی چیز ٹوٹ گئی، کوئی بات نہیں، بہو سے ٹوٹ گئی، کیوں بڑی بات ہے؟ اس سے ٹوٹ جائے پھر بھی کوئی بات نہیں۔ جس طرح آپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے، اسی طرح آپ جس کو بہو بنا کے لائی ہیں وہ بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ بھی کریمانہ اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ اور اگر کوئی بہو بیٹی ہے تو وہ بھی یہ سمجھے کہ جس ماں کو چھوڑ کے آئے ہوں یہ ماں ہے، ماں کا درجہ دے۔ دیکھیں کیسے یہ شکر رنجی ختم ہوتی۔ ہر گھر کا یہ فسانہ ہے، ہر گھر اس وقت آگ بنا ہوا ہے ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ چھوٹی چھوٹی تو تکرار پہ گھر میں دیواریں لگی، صحن میں دیوار کھڑی کی، میں نے ساتھ کوئی نہیں رہنا، میں نے خدمت کوئی نہیں کرنی، اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ قصور ساس کا ہی ہوتا ہے کہ اس کی بد اخلاقی اور اس کی ترش روی کی وجہ سے وہ تنگ آ کے بیٹا اور بیٹی بے وفائی کر بیٹھے۔
اس میں عدل و انصاف قائم رکھے، مساوات قائم رکھے، وہی درجہ دے جو اپنی بیٹی کو دیتی ہے، وہی درجہ اپنی بہو کو دے، تو آپ دیکھیں گھر جنت بن جائے گا۔ پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک، اور اہل علم کے لیے تو تواضع بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ علم اور تکبر یہ ایک سینے میں جمع ہی نہیں ہو سکتی، بہت زیادہ ضروری ہے آج۔ اللہ پاک اس کو بلندی عطا کرتے ہیں جو تواضع اختیار کرتے ہیں، اور عفت اور پاک دامنی کا دامن کبھی نہ چھوٹے۔ جن کے ہم نام لیوا ہیں ان کی زندگیوں کو اٹھا کے دیکھیے۔ سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نور نظر ہیں، جا رہی ہیں اپنے حجرے سے نکلے، ابا جان کی طرف جا رہی ہیں، میرے آقا کے حجرے کی طرف جا رہی ہیں، کہنے لگی اپنے سرتاج سے، اپنے شوہر سے، آپ میرے پیچھے چلیے۔ وہاں دروازے پہ پہنچ کے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے پوچھا، عائشہ مسئلہ بھول گئی ہو؟ کہا جانتی ہوں، پتہ ہے مسئلہ تو یہی ہے کہ خامد آگے چلا کرتا ہے، بیوی پیچھے چلا کرتی ہے، اس پہ میں آپ سے معافی چاہتی ہوں، لیکن آپ کو پیچھے اس لیے چلا رہی تھی کہ میرے قدموں کی چھاپ پر آپ کے قدموں کی چھاپ لگے، اور میرے قدموں کی چھاپ پر بھی غیر محرم کی نگاہ نہ پڑے۔ اس درجے کی عفت اور پاک دامنی کو اختیار کرنا، اس حیا کے ساتھ زندگی گزارنا، پھر دیکھیں زندگی جنت بنتی ہے۔ صبح صبح مطالبہ کر لیا خامن سے، پیسے نکالو بھائی، چلنا ہے، بازار جانا ہے، ساری خریداری، ساری شاپنگ خود ہو رہی ہے، کیا ضرورت ہے؟ خامن سے کہیں کہ وہ آپ کو 4 جوتے لا کے دے، اس میں سے ایک پسند کریں، 3 واپس کر دیں۔ خامن سے کہیں وہ آپ کو 4 جوڑے لا کے دے، بیٹے سے کہیں، بھائی سے کہیں وہ آپ کو 4 جوڑے کپڑوں کے لا کے دے، ایک رکھیں 3 واپس کر دیں۔ اس طرح بھی ہو سکتی ہے آپ کی ضرورت پوری۔ اچھا پہنیں، اچھا کھائیں، اچھا لباس پہنیں، کوئی منع نہیں۔ اپنے خامن کے لیے سجنا سنورنا سنت ہے، کوئی منع نہیں، لیکن خود جا کے بازار سے چیز لانا یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا چاند دیکھ کے رحمت عالم تشریف لائے، اپنی نور نظر کے پاس ہر خوشی کے موقع پر، ہر غم کے موقع پر سب سے پہلے میرے محبوب اپنی نور نظر کے حجرے پہ آیا کرتے تھے۔ اما فاطمہ فرماتی ہے میرے محبوب تشریف لاتے، استقبال میں اپنے ابا جان کے کھڑی ہو جاتی، میں جب اپنے ابا جان کے ہاں جاتی تو میرے ابا جان میرے استقبال میں کھڑے ہو جاتے۔ کتنی محبت بھری زندگی تھی۔ ہم بیٹیوں کو وہ مقام نہیں دیتے تھے، ہم بچیوں کے ساتھ وہ شفقت نہیں کرتے، وہ حصہ نہیں دیتے محبت کا جو بیٹوں کو دیتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماتھے پہ بوسہ دیتے، کیسے آئی ہو میری بیٹی؟ فرمایا میں اللہ کے محبوب جب تشریف لائے، اماں فرماتی ہیں میں کھڑی ہو گئی، فرمایا بیٹی تمہیں خبر بھی ہے کہ باہر عید کا چاند نظر آ گیا ہے؟ اللہ کے محبوب میرے علم میں چاند نظر آ گیا ہے۔ کہا بیٹی دیکھا کہ کوئی نہیں؟ کہا اللہ کے محبوب میرے ابا جان میں نے نہیں دیکھا۔ بیٹی جی کیوں نہیں دیکھا؟ اللہ کے محبوب اس لیے نہیں دیکھا، میں جانتی ہوں آج آپ کے سارے صحابہ چاند کو تلاش کر رہے ہیں، سب کی نگاہیں چاند پہ پڑی ہیں، جس چاند پہ غیر محرم صحابہ کی نظریں پڑے، آپ کی بیٹی کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس چاند کو بھی دیکھے۔ کس درجے کا حیات ہے! اے سیدہ فاطمہ کی بیٹی ہو، اے اماں عائشہ کی بیٹی ہو، سنو تمہارے ساتھ بڑی نسبت لگی ہے، بڑی نسبتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے، بڑی قسمتوں سے اللہ نے تمہیں نوازا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ جی ہم آپ کی تقسیم پہ راضی ہیں، آپ نے ہمیں علم کی نسبت عطا کر دی، ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال و دولت اور دنیا کو رکھ دیا، مال و دولت دنیا قریب ختم ہو جائے گی، علم ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔